पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, मैं ये कहूँगा नामे मोहम्मद, नामे मोहम्मद, आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। इसकी दिलकश आवाज़ पर सारा ज़माना है फ़िदा, इसकी दिलकश आवाज़ पर सारा ज़माना है फ़िदा, और क्या ही कातिल थी अदा के दिल हमारा ले गया। अब इसके बाद मैं अपने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अपने इस इलाके की मशहूर व मारूफ शख्सियत जिनसे मेरी मुराद हज़रत मौलाना मुफ्ती दिलशाद साहिब कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया है, वो आएँ और अपनी कीमती नसीहतों से हम सब को मुस्तफ़ीज़ व महजूज़ फरमाएँ। इस बेहिसी को छोड़ दे घर से निकल के देख, इस बेहिसी को छोड़ दे घर से निकल के देख, उनके तरीक़ उनकी शरीयत पर चल के देख। आ जाएंगी मदद को अबाबील आज भी, आ जाएंगी मदद को अबाबील आज भी, सरकार के ग़ुलाम तू ख़ुद को बदल कर देख। हज़रत मुफ्ती साहब السلام علیکم ورحمۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض وقال في مقام آخر اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم۔ لکھی میں نے نبیوں کی یوں ثنا اول سے آخر تک، محمد لکھ دیا بس ہو گئی ثنا اول سے آخر تک۔ میرے عزیز پیارے بزرگ بھائیوں، اسٹیج پر علماء کرام، عزیز طلباء عظام، میرا آپ کے درمیان آنا ایسا ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے نظام کو سجانے کے لیے، اس دنیا کے نظام کو بنانے کے لیے اور پوری کائنات کو جمع کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام تک اتنا لمبا سلسلہ نبیوں کا بھیجا۔ اصل پروگرام کا مقصد آنے والے مہمانان عظام اور خاص کر وہ شخصیت جس کے دست مبارک سے اجلاس کے اختتام پر دعا ہونی ہے اور دستار فضیلت سے بچوں کو نوازا جانا ہے،
ان کا مجھے بھی اور آپ کو بھی انتظار ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، کوئی نہیں تھا، تنہا اکیلے آدم دنیا میں آ گئے۔ حوا علیہ السلام کو بھی بھیجا، دوسری جگہ ڈال دیا۔ بہت عرصہ گزرا، ایک جگہ ملنے میں کافی وقت گزر گیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے نظام کو بنایا نبی کی وجہ سے، میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ اور اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ بیان فرما دیا کہ میں نے اس کائنات کو آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بنایا۔ تو جب نبی کے صدقے میں بنا تو نبی کو آخر میں کیوں بھیجا؟ پہلے بھیج دیتے، آدم علیہ السلام کو نہ بھیج کر حضرت محمد مصطفیٰ کو بھیج دیتے، آخر میں کیوں بھیجا؟ یہ بات سمجھنی ہے اس مجمع کے تعلق سے۔ آخر میں اس لیے بھیجا، جب آدم علیہ السلام کو بھیجا کوئی نہیں تھا تو نبی علیہ السلام کی شان کے خلاف تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا، کچھ لوگ جمع ہو گئے، کچھ آبادی کچھ بستی جمع ہو گئی۔ اسی طرح نبیوں کا سلسلہ رہا۔ آدم نے کہا آدم لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، تمام نبی دعوت دیتے رہے اللہ کے ایک ہونے کی۔ مقصد یہ تھا کہ ہم ساری کائنات کو جمع کر لیں، پوری دنیا کا نظام سج جائے، سمر جائے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے جب موقع غنیمت سمجھا کہ اب ساری کائنات میں انسانیت پھیل چکی ہے، اب ضرورت ہے آخر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کی۔ تو مجھے اور آپ کو کس کا انتظار ہے؟ ہمارے آنے والے مہمانان اعظام، جو بڑی بڑی شخصیتیں، اکابرین اعظام اس جلسے کا اختتام دعا کے ذریعے سے فرمائیں گے، مجھے اور آپ کو ان کا انتظار ہے۔ میں تو اس لیے بیٹھا تاکہ آپ حضرات بھی جمع ہوں، میں بھی آپ حضرات سے گزارش کروں کہ ہمارے مہمانان اعظام تشریف لا رہے ہیں، اور ہم ان کے آنے سے پہلے جیسے نبی علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، نبی کے آنے سے پہلے آدم بھی آئے، نوح بھی آئے، عیسیٰ بھی آئے، یعقوب بھی آئے، 1.25 لاکھ نبی آ گئے، اور پھر آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ آئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ میں نے دنیا میں نبی بھیجے ہیں، بہت سارے نبی بھیجے، بعض کو بعض پر فضیلت دے دی۔ فضیلت کے اعتبار سے کسی کا درجہ بلند کر دیا، کسی کا درجہ کم رکھا۔ تمام نبی اپنے اپنے وقت کے اعتبار سے فضیلت والے تھے، لیکن دین مکمل کس نے کیا؟ آدم نے نہیں، نوح نے نہیں، یعقوب نے نہیں، دین مکمل حضرت عیسیٰ تک ہوا ہی نہیں۔ اگر دین مکمل ہو جاتا تو میرے آقا جناب محمد رسول اللہ کی ضرورت نہ پڑتی۔ ضرورت پڑی، کیوں پڑی؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اے لوگو، انسانیت کے لیے اللہ نے مجھے آخر میں بھیجا، میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے۔ تو آقا کے آنے کا مقصد تھا اس دنیا کا نظام بند سنورنے کے بعد انسانوں میں انسانیت کا آ جانا، اور پھر ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اب اس سے اندازہ ہوا کہ جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ ترغیب اور تعلیم دینے کے لیے آئے تھے کہ میرے بعد بھی کوئی نبی آئے گا، میرے بعد بھی کوئی نبی آئے گا۔ لیکن جب میرے آقا جناب محمد رسول اللہ تشریف لائے ہیں
یوں اندازہ ہوا خاتم النبیین یہی ہے، ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ میرے عزیزو، جس طرح میرے آقا نے اس امت کا خیال کیا ہے، اس امت کی فکر کی ہے، اور میرے آقا نے ہمارے لیے دین مکمل کر دیا ہے، ہمارے نبی کا حق ہمارے اوپر بھی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نبی سے محبت کرنے والے بن جائیں، نبی کی باتوں پر مر مٹنے والے بن جائیں، نبی کے لیے ہم تن من دھن دینے والے بن جائیں۔ یہ تو امت محمدیہ ہے۔ آپ نے اگر سنا کہ نبی سے محبت کن کن لوگوں نے کی ہے تو یقیناً آپ کو اندازہ ہوگا کہ آج تک ہم نے ساری زندگی خسارے میں گزار دی ہے۔ آج تک ہم دنیا میں رہیں لیکن نبی کو نبی نہ جانا، نبی کا کیا تقاضا تھا، نبی کی کیا محبتیں تھی۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کا واقعہ بیان کرتے ہوئے یوں بیان فرمایا، واقعہ مختصر ہے، انشاءاللہ بات پوری ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کون ہیں؟ نبی علیہ السلام کے چچا ہیں۔ کون ہیں؟ چچا۔ کس کے؟ کس کے چچا؟ کس کے چچا ہیں؟ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہیں۔ تقریر سننی نہیں ہے، بیان سننا نہیں ہے، بیان پر غور کرنی ہے، توجہ کرنی ہے کہ اب کیا کہا گیا اور آنے والے وقت میں کیا کہا جائے گا، اور پھر اس کا ہمیں کیا مطلب ہے اور اس کی کیا ضرورت ہے، اس پر ہمیں عمل کیسے کرنا ہے۔ میرے عزیزو، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ملک شام کے اندر ایک یہودی رہتا تھا۔ کہاں؟ ملک شام میں، مدینے سے کئی سو کلومیٹر دور ملک شام ہے، دوسرا ملک ہے۔ مدینہ عرب کنٹری دوسرا ملک، ملک شام دوسرا ملک۔ وہاں ایک یہودی رہتا تھا، اپنی کتاب کا عالم۔ یہودیوں کو کون سی کتاب دی گئی؟ توریت۔ کون سی کتاب؟ توریت۔ یہودی توریت کو پڑھا کرتے تھے جیسے ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ اب اس نے ایک روز ہفتے کے دن غسل کیا، وضو بنایا، اور اپنے اعتبار سے جو بھی اس کا نہانا دھونا تھا، اس کے بعد اس نے اپنی کتاب کو کھولا۔ کتاب کھول کر جیسے ہی پڑھنا شروع کرتا، جیسے ہم قرآن کھولتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس نے اپنی کتاب کھولا، اس میں دیکھا کہ محمد لکھا ہوا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ محمد۔ اس کے دل میں خیال آیا یہ کتاب تو موسیٰ پر نازل ہوئی ہے، محمد کا کیا مطلب؟ اسے غصہ آیا، فَقَطَعَهَا وَحَرَّكَهَا، غصے میں آگ بگولا ہوا، اور اس نے خیال کیا میں تو روزانہ اس کتاب کو پڑھتا ہوں، اس میں موسیٰ کا ذکر، اس میں عیسیٰ کا ذکر، اس میں محمد کا کیا مطلب ہے؟ غصے میں اس نے وہاں سے ان لفظوں کو کاٹا، کاٹنے کے بعد جلا دیا، کتاب کو بند کیا اور اپنے کام کاج میں مشغول ہو گیا۔ ہفتہ گزر گیا، کام میں لگا رہا۔ دوسرا ہفتہ آیا، جس طرح جمعے کے دن ہمارے یہاں جمعے کا اہتمام ہوتا ہے، ہفتے کی عید مانا جاتا ہے، اسی طرح یہودیوں کے یہاں ہفتے کا دن ان کا عید کا دن ہوتا ہے۔ تو اس نے دوسرے ہفتے میں غسل کیا، کتاب کو کھولا، پڑھنا شروع کیا۔ جیسے ہی کتاب کھول کر پڑھنا چاہتا تھا، اس میں نبی کا نام 4 جگہ پایا، فَقَطَعَهَا وَحَرَّكَهَا۔ اسے اور زیادہ غصہ آیا، اس نے اس نام کو کاٹا، جلایا، کتاب کو بند کیا۔ تیسرے ہفتے میں پھر کتاب کو پڑھنا شروع کیا، 8 جگہ نبی کا نام پایا۔ واقعہ مختصر کرتا ہوں، پھر واقعہ وہاں سے وہ نام کاٹا، جلایا، بند کر دیا۔ چوتھا ہفتہ جب آتا ہے، اس نے دیکھا کہ نبی کا نام 12 جگہ موجود ہے۔ اب اسے غصہ نہیں آیا، اب اسے خیال آیا، اب اسے فکر ہوئی،
اب اسے سوچ بڑھی، اب اس نے توجہ کی کہ میں نے پہلی مرتبہ 2 جگہ سے کاٹا، اللہ نے 4 جگہ لکھا، 4 جگہ سے کاٹا، 8 جگہ لکھا ہے۔ آج میں نے دیکھا 8 جگہ سے کاٹنے کے بعد تو 12 جگہ پایا، کہیں ایسا نہ ہو آج بھی میں اس نام کو کاٹوں، جلا دوں، اگلے ہفتے کھولوں تو یہ ساری کتاب محمد کے نام سے بھر جائے۔ میرے عزیزو، اسے غصہ نہیں آیا، غصے کی بات نہیں تھی، غور و فکر کی بات تھی، سوچنے کی بات تھی کہ میں جس کا نام کاٹتا ہوں بار بار اسی کا نام آتا ہے، آخر یہ کوئی اللہ کا خاص بندہ ہے، کوئی اللہ کا خاص نبی ہے، کوئی اللہ کا برگزیدہ پیغمبر ہے، مجھے بھی اس سے ملنا چاہیے، مجھے بھی اس سے محبت کرنی چاہیے، مجھے بھی اس سے ملاقات کرنی چاہیے۔ اس یہودی نے بڑے پیار سے کتاب کو بند کیا اور بڑے اہتمام سے اٹھایا، الماری میں رکھا، باہر نکلا، لوگوں سے معلوم کیا، اے لوگوں مجھے بتاؤ محمد نام کا کوئی آدمی ہے، مجھے بتاؤ کہ محمد کون ہے، این محمد تحبہ، مجھے بتاؤ کہ یہ محمد کہاں رہتے ہیں، مجھے محمد سے ملنا ہے، مجھے محمد کی ملاقات کے لیے جانا ہے۔ میرے عزیزوں، لوگوں نے نہ بتایا، یہودیوں نے نہ بتایا، یہودی محمد سے نفرت کرتے تھے، یہودی چاہتے تھے کہ ہم محمد سے ملاقات نہ ہونے دیں، لیکن اللہ نے اس کے دل میں محبت بھر دی تھی۔ جب کسی کی محبت ہوتی ہے، کسی کی توجہ ہوتی ہے، کسی کی چاہنا ہوتی ہے، آدمی اس سے ملنے کے لیے، اس سے ملاقات کے لیے ساری حدیں پار کر دیتا ہے، ساری مشکلات دور کر دیتا ہے، ساری سفر کی صعوبتیں ختم کر دیتا ہے۔ میرے عزیزوں، اس کے دل میں محمد کی محبت بھری ہے، اب وہ محمد کو تلاش کرنے کے لیے نکلا ہے، پڑوسیوں نے نہ بتایا، محلے والوں نے نہ بتایا، آخر وہ تلاش کرتا چلا ہے، دیکھتا ہے کہ لوگوں نے کہیں سے خبر دی ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ توریت میں بھی پڑھا، انجیل میں بھی پڑھا، داؤد میں بھی پڑھا کہ ایک محمد نام کا شخص ہوگا اور وہ ملک شام میں نہیں آنے والا، وہ فلسطین میں نہیں آنے والا، وہ امریکہ افریقہ میں آنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے توریت میں بھی بشارت دی ہے کہ وہ مدینے میں آئے گا، مکے کی پیدائش ہوگی، وہ مدینے میں رہے گا۔ انجیل نے بھی خبر دی ہے، حضرت عیسیٰ موسیٰ نے بھی، تمام نبیوں نے خبر دی ہے کہ ایک آدمی آئے گا، اس کا نام محمد ہوگا اور وہی آخری نبی ہوگا، آخری پیغمبر ہوگا۔ اس آدمی کو پتہ چلا، اس نے ملک شام کا سفر کیا، سفر اتنا لمبا ہے، اپنے سفر کی تیاریاں کی ہے، سفر کے لیے رواں دواں ہیں، بڑی تیزی سے رواں دواں ہیں، آخر وہ تھکتا ہارتا آرام کرتا ہوا مدینہ منورہ کی باؤنڈری پر پہنچا۔ کہاں پہنچا؟ کہاں پہنچا بھائی؟ مدینہ کہاں سے چلا تھا؟ ملک شام سے چلا، مدینہ منورہ پہنچا۔ جیسے ہی مدینہ منورہ کی باؤنڈری پر پہنچا، وہاں کی حد پہ پہنچا، اس کی نظر ایک صحابی پہ پڑی جس کا نام حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ بڑے خوبصورت ہیں، قد و قامت والے ہیں، آخر نبی کے غلام ہیں، نبی سے محبت کرنے والے ہیں۔ اس مسافر نے دیکھا کہ شاید یہی محمد ہیں، کیونکہ اور لوگوں سے نرالے ہیں اور لوگوں سے الگ انداز ہے۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ یہی محمد ہے۔ وہ اپنی اونٹنی سے اترا اور بڑی تیزی سے ان کے پاس پہنچا، ان کے پیروں میں گرا، رونے لگا، تڑپنے لگا، یوں کہنے لگا، اے محمد، میں تیری محبت میں ملک شام سے آیا ہوں، میں نے تیری محبت میں سفر کیا ہے، اے محمد میں تیرا دین قبول کرنے کے لیے آیا ہوں، مجھے جس چیز کا تو حکم دے گا میں ماننے کے لیے تیار ہوں، مجھے جس چیز سے منع کرے گا میں باز آ جاؤں گا۔ میرے عزیزوں، وہ محمد نہیں تھے، وہ محمد کا ادنا سا غلام تھا جسے دیکھ کر وہ آدمی سمجھا کہ یہ محمد ہے، وہ آدمی سمجھا کہ یہ محمد ہے، لیکن محمد نہیں تھا۔ حضرت سلمان فارسی کو خیال آیا کہ یہ آدمی اتنا لمبا سفر کر کے آیا، اگر میں نے اس سے یوں کہہ دیا آج محمد دنیا
دنیا میں نہیں ہے، نہ جانے اس کی کیا حالت ہوگی۔ حضرت سلمان فارسی پیچھے ہٹے، تھوڑا اور ہٹے، اس آدمی سے یوں کہا، مسافر سے یوں کہا، اے مسافر تو سفر کر کے آیا ہے، تو نے لمبا سفر کیا ہے، آج میں تجھے اس کا پتہ بتاتا ہوں، جائیے مسجد نبوی کے پاس پہنچ جانا اور وہاں جا کے دیکھنا چند صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے خبر کر لینا، وہ بتلا دیں گے محمد کہاں ہے۔ حضرت سلمان فارسی نے نہ بتلایا، کیوں نہیں بتلایا؟ کہ میری زبان لڑکھڑائے گی، میں کیسے بتلاؤں، میں نبی کی حقیقت کیسے بتلاؤں، میں نبی کی سچائی کیسے اس کے سامنے بیان کروں کہ نبی نہیں ہے۔ آخر اس آدمی کو بتلایا گیا، وہ اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر مسجد نبوی کے پاس پہنچا، مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہو کے آواز لگا رہا ہے، این محمد تحبہ، کہاں ہے وہ محمد جس سے میں محبت کرتا ہوں، تڑپ رہا ہے، بے چین ہے، پریشان ہے، کیوں؟ نبی سے ملاقات کرنی ہے۔ مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے، لوگ جمع ہیں، اس مجمع کے اندر حضرت علی بھی ہیں، حسن حسین بھی ہیں، حضرت عمر بھی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس بھی ہیں، صحابہ کا مجمع لگا ہوا ہے، تمام صحابہ موجود ہیں، کوئی جواب نہیں دیتا، کوئی بتانے کے لیے تیار نہیں کہ محمد کہاں ہے۔ آخر حضرت علی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کون؟ حضرت علی کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ یوں کہتے ہیں، اے مسافر تو نے لمبا سفر کیا ہے، تیرے چہرے پر آثار نظر آتے ہیں، ذرا بیٹھ جا، پانی پی لے، آرام کر لے، ذرا کھانا کھا لے، نبی کا پتہ بتلا دیں گے۔ کہنے لگا کہ نہیں، میں نے قسم کھائی ہے، جس دن سے میں گھر سے نکلا ہوں میں نے قسم کھائی ہے، جب تک مجھے نبی سے ملاقات نہ ہو جائے، نبی سے ملنا نہ ہو جائے، اس وقت تک نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا۔ میرے عزیزوں، وہ آدمی کھانے کے لیے تیار نہیں، بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، مجھے بتاؤ نبی کہاں ہے، مجھے بتاؤ نبی سے ملنا ہے، میں نبی کی محبت میں نکلا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا، اے مسافر، یہ پورا مجمع نبی کی محبت میں بیٹھا ہے، تو بھی نبی کی محبت میں آیا ہے۔ آج نبی کی انتقال کو 3 روز ہو چکے ہیں۔ جب یہ بات اس مسافر نے سنی ہے، بے چین ہو گیا، تڑپ گیا، بے ہوش ہو کے مسجد پہ گرا، بے ہوش ہوا، کچھ دیر کے بعد جب ہوش آتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، یوں کہتا ہے، لگتا ہے اے اللہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مجھ سے محبت ہی نہیں ہے، تینا میرا اتنا لمبا سفر ضائع کر دیا۔ وہ یوں کہتا ہے، اے لوگوں، نبی سے نہ ملا سکے، کم از کم نبی نے کوئی کپڑا تو چھوڑا ہوگا، نبی نے کوئی نشانی تو چھوڑی ہوگی، مجھے نبی کی نشانی دکھلاؤ، مجھے نبی کی نشانی بتلاؤ۔ اب حضرت علی کھڑے ہوتے ہیں، حضرت فاطمہ کے گھر پہنچے، وہاں سے پگڑی لائے، پگڑی کا مسجد میں لانا تھا کہ مسجد خوشبو سے معطر ہو گئی، اس یہودی کے دل میں اور زیادہ محبت بھر گئی، کہنے لگا، لوگوں مجھے نبی کی قبر اطہر پہ لے کے چلو۔ حضرت علی بیان فرماتے ہیں کہ ہم تمام صحابہ اس کے پیچھے ہو لیے، واقعہ مختصر کرتے ہوئے وہ شخص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر پہنچا، کھڑا ہوا، اللہ سے کچھ کہا، اس کے ہونٹ ہلے، زبان نے کچھ حرکت کی، اللہ تبارک و تعالی نے اس کی دل کی آہ سن لی، اس کی آرزو سن لی، اس کا مذہب اسلام قبول کر لیا، نبی کا امتی مان لیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا وہ آدمی وہیں پر گرا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ ایسے نبی سے محبت کریں، یہ ہے نبی کی محبت، اس طرح نبی سے محبت کرنے والے بنو۔ میرے عزیزوں، غیروں نے نبی سے محبت کی ہے، غیروں نے نبی کو اپنایا ہے، ہمیں کیا ہوا ہے کہ نبی نے ہمارے لیے قربانیاں دی ہیں، آج ہم نبی کی محبت سے دور ہیں۔ ہمارے عزیز محترم، ہمارے مہمانان اعظام تشریف لا چکے ہیں، میں اپنی بات صرف یہی روک کر ختم نہیں، انشاءاللہ موقع ملے گا بعد میں بات پوری ہوگی۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم ہمارے مہمانان اعظام کی عمر میں برکت عطا فرمائے، علماء کرام کی محبتیں ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ ایک نعرہ لگائے، علماء کرام، علماء دیوبند، دارالعلوم دیوبند، مرکز نظام الدین، حضرات علماء کرام زندہ باد۔ ماشاءاللہ بھئی تمام بزرگ
دستار کی بالکل تیاری ہے مکمل، اور جو حضرات ابھی تک حاضر نہ ہو سکے وہ حاضر ہو جائیں، بس دستار کی تیاری ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔